امین پور پولیس نے جوبلی ہل سے معطل سرکل انسپکٹر کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے معطل سرکل انسپکٹر یو سریماسلو ریڈی کے خلاف مبینہ طور پر ایک خاتون کی عصمت ریزی کا مقدمہ درج کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ امین پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع جیا لکشمی نگر کی رہنے والی خاتون کی شکایت پر سریماسلو ریڈی کے خلاف آئی ٹی ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 28 جولائی کو کمشنر حیدرآباد مسٹر وی سجنار نے خاتون کی شکایت کے بارے میں معلوم ہونے پر سرکل انسپکٹر کو معطل کر دیا تھا۔ خاتون نے ڈی جی پی کو پیش کردہ اپنی شکایت میں بتایا کہ وہ دسمبر 2021 میں ریڈی سے پہلی مرتبہ رجوع ہوئی تھی، جب وہ امین پور پولیس اسٹیشن میں اسٹیشن ہاؤس افسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا تاکہ خاندانی مسائل کے حل میں مدد لی جا سکے۔ خاتون نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ اس نے اس مدت کے دوران کئی مرتبہ اس کا جنسی استحصال بھی کیا اور رقم بھی اینٹ لی، یہاں تک کہ اسے دھمکیاں دینے لگا اور کہا کہ اس کے نجی ویڈیوز منظر عام پر لا دے گا۔ کاچیگوڑا ریلوے پولیس نے بدنام زمانہ مجرم راج کمار شرما عرف یوراج شرما کو گرفتار کر لیا۔ 2 اگست کے دن اپوگوڑا ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر ایک نامعلوم شخص کے قتل کی واردات پیش آئی تھی۔ ریلوے پولیس اس کیس کو حل کرنے کے لیے قاتل کی تلاش میں تھی۔ ایک کارروائی کے دوران 47 سالہ راج کمار شرما متوطن نیپال کو گرفتار کر لیا گیا، جو شہر میں چائنیز فاسٹ فوڈ سینٹر پر کام کرتا تھا۔ ریلوے پولیس کے مطابق شرما 5 سال قبل حیدرآباد آیا تھا اور دبیر پورہ کے ایک فنکشن ہال میں کام کر رہا تھا۔ 2 اگست کو شرما اس کے ساتھی گنیش کے ساتھ گیا اور اپوگوڑے کے علاقے میں شراب نوشی کی، جس کے بعد وہ ایک بار پھر اپوگوڑا ریلوے اسٹیشن کے علاقے سے گزر رہا تھا کہ اجنبی سے اس کا جھگڑا ہوا اور اس نے اس کا قتل کر دیا۔ ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، ٹی ناگیشور راؤ، جوپلی کرشنا راؤ اور چیف سیکریٹری سنجے جاجو نے ضلع کلکٹر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کرتے ہوئے ریاست میں موسمی تبدیلی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع میں کم بارش کی پیش خیزی کی ہے۔ ان حالات میں زرعی شعبے کو نقصانات سے بچانے کے لیے ضلع کلکٹرز کو منصوبہ بندی کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزراء اور چیف سیکریٹری نے کلکٹرز کو کہا کہ وہ متبادل فصلوں کے لیے فوری ایکشن پلان تیار کریں اور اس سلسلے میں کسانوں کو ترغیب دی جائے۔ جاریہ مانسون میں کئی اضلاع میں بارش معمول سے کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ کلکٹرز سے کہا گیا ہے کہ وہ کسانوں کو متبادل فصلوں کی اہمیت اور افادیت سے واقف کروائیں۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کلکٹر سے کہا کہ وہ کسانوں کو دھان کی فصل پر انحصار کیے بغیر دیگر فصلوں کو اختیار کرنے کا مشورہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں شعور بیداری کے ذریعے دالوں، ترکاریوں اور ہارٹیکلچر فصلوں کی ترغیب دی جائے۔ حیدرآباد کی خصوصی پاکسو عدالت نے فلم نگر پولیس کے مقدمے میں فیصلہ سنایا اور ملزم 45 سالہ محسن کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے پولیس کی چارج شیٹ کے بعد اپنا فیصلہ سنایا اور 10 سال قید کے علاوہ 10,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سال 2019 میں یہ واردات پیش آئی تھی۔ پولیس رائے کے مطابق ملزم نے اپنے رشتہ دار 12 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی اور اس کی عصمت ریزی کر دی تھی۔ چھوٹا مکان ہونے کے سبب شکایت گزار خاتون کے بچے محسن کے مکان میں سویا کرتے تھے، جس کا ناجائز فائدہ ملزم نے اٹھایا تھا، جس کو پاکسو عدالت نے سزا سنائی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں خانگی اسکولز کی جانب سے کی جانے والی منمانی فیس کی وصولی اور لوٹ مار پر محکمہ تعلیم نے سخت قدم اٹھایا ہے۔ ریاست بھر کے پرائیویٹ اسکولز کے فیس نظام کو شفاف بنانے کے لیے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ریاست کے تمام خانگی اسکولز کو اپنے تعلیمی پورٹل پر کلاسز کی بنیاد پر فیس کی مکمل تفصیلات اور فیس کا شیڈول فوری طور پر اپلوڈ کرنا ہوگا۔ جو اسکولز اپنے فیس کا شیڈول ظاہر نہیں کریں گے یا پورٹل پر ڈسپلے نہیں کریں گے، ان کے خلاف محکمہ تعلیم وجہ نمائی نوٹس جاری کرے گا۔ قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے والے اور والدین سے منمانی فیس وصول کرنے والے اسکولوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس قائد پرینکا گاندھی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کو RSS سربراہ موہن بھاگوت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوانوں کے حق میں RSS سربراہ کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ جمہوریت میں احتجاج بات چیت کے لیے ایک درست راستہ ہے اور طلباء اور نوجوانوں میں پھوٹ پیدا کرنے کے بجائے اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ موہن بھاگوت نے ایک پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے جن زی کی تائید کی اور کہا تھا کہ ان کی شکایات واجبی ہیں۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ نوجوانوں کو
احتجاج پر ملک دشمن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پرینکا گاندھی نے موہن بھاگوت کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نیٹ پرچہ کے لیک کے خلاف طلبہ اور نوجوانوں میں متحدہ طور پر احتجاج کے ذریعے حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ طلبہ اور نوجوانوں کو موہن بھاگوت کی تائید کے بارے میں پوچھے جانے پر پرینکا گاندھی نے کہا کہ جن زی کو موہن بھاگوت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بھونگیر میں جمعرات کی رات ایک موٹر سائیکل سوار نے ATM کیوسک سے نقدی چوری کرنے کی ناکام کوشش کی۔ سادہ لباس اور ٹوپی پہن کر شناخت کو چھپاتے ہوئے موٹر سائیکل سوار نے کیوسک سے نقدی چرانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اپنی گشت میں اضافہ کیا تھا اور رات کی گشت کو تیز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس سرقے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس کی گشتی گاڑی کو دیکھ کر موٹر سائیکل سوار فرار ہو گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور حیدرآباد روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ شہر میں سڑکوں کی ترقی، توسیع اور انتظامی امور پر اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں اسپیشل چیف سیکریٹری بلدی نظم و نسق جے شرنجن، چیف منسٹر کے سیکریٹری مانک راج، کمشنر HMDA سرفراز احمد، کلکٹر رنگا ریڈی، نارائن ریڈی اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں سے کہا کہ ریاست کے تمام روڈ نیٹ ورک کو ایک مربوط نظام کے تحت لایا جائے تاکہ اراضی کے حصول، مالیاتی انتظام، قرض کے حصول، سڑکوں کی تعمیر اور دیکھ بھال جیسے امور کو ایک پلیٹ فارم پر مؤثر انداز میں انجام دیا جا سکے۔ سینئر IAS عہدیدار سندیپ کمار سلطانیہ توہین عدالت کے ایک مقدمے کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوئے۔ جسٹس ناگیش بھیما پاکا کے اجلاس پر مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جسٹس بھیما پاکا نے 10 جولائی کو سندیپ کمار سلطانیہ کی شخصی طور پر غیر حاضری پر قابل ضمانت وارنٹ جاری کیا تھا۔ انہوں نے حیدرآباد پولیس کمشنر سجنار کو ہدایت دی تھی کہ سندیپ کمار سلطانیہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت میں حاضر ہونے کا تیقن دینے پر انہیں 5000 روپے کی شخصی ضمانت پر رہا کیا جائے۔ مقدمے کے سلسلے میں پرنسپل سیکریٹری فائنانس سندیپ کمار سلطانیہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس بھیما پاکا نے سخت ریمارکس کیے۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں کو ہائی کورٹ طلب کرنا عدالت کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے ریاست میں پولیس تقررات 2026 کے تحت 7437 مختلف جائیدادوں پر آن لائن درخواستیں قبول کرنے کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ بورڈ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ بھرتیاں تلنگانہ پولیس، اسپیشل پروٹیکشن فورس، فائر سروسز اور جیل کے محکموں میں سب انسپکٹر اور کانسٹیبل سطح کی جائیدادوں کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اہل اور خواہش مند امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن درخواستیں داخل کریں۔ 19 اگست سے درخواستیں قبول کرنے کا آغاز ہوگا۔ 9 ستمبر شام 5 بجے تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے سب انسپکٹر کی جائیدادوں کے لیے SC اور ST امیدواروں کے لیے 750 روپے، دیگر تمام زمرے جنرل، BC، EWS امیدواروں کے لیے 1500 روپے درخواست فیس مقرر کی ہے۔ کانسٹیبل جائیداد کے لیے SC اور ST امیدواروں کے لیے 600 روپے، دیگر تمام زمرے جنرل، BC اور EWS امیدواروں کے لیے 1200 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR 2026 کے آخری مرحلے میں ایک سنسنی خیز اور تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ انومریشن فارمز کے دستاویزات کی آن لائن ڈیجیٹلائزیشن کی آخری تاریخ 10 اگست میں صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن ریاست میں اب تک 80% کا ہدف بھی حاصل نہیں کیا جا سکا۔ اس سست روی کی وجہ سے ریاست بھر میں 70 لاکھ سے زائد ووٹروں کے مکمل طور پر فہرست سے خارج ہونے کے اندیشے پیدا ہو چکے ہیں۔ سرکاری ڈاٹا کے مطابق ریاست کے جملہ 3 کروڑ 38 لاکھ ووٹرز میں سے 2 کروڑ 63 لاکھ ووٹرز کا ڈاٹا ہی آن لائن اپلوڈ کیا جا سکا ہے، جو 77.88% ہے۔ آن لائن عمل کی آخری تاریخ 10 اگست ہے، لیکن 8 اگست دوسرا ہفتہ، 9 اگست اتوار اور 10 اگست بونال تہوار کی مسلسل 3 دن تعطیلات ہیں۔